بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رسول مکرم خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، جن میں سے صرف ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقرہ تھیں۔ یہ تو کم و بیش آپ سب ہی جانتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان لڑکیوں اور خواتین کے بارے بتائیں گے جنہوں نے خود کو اپنی مرضی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کر دیا تھا۔ ایسی خواتین میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ حضرت خولہ بنت حکیم کا ہے۔ آپ کو خویلہ بھی کہا گیا ہے۔ آپ قبیلہ سلیم سے تعلق رکھنے والی ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی قبول اسلام کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کا شمار سابقات خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ بہت ذہین، زیرک اور سمجھدار خاتون تھی۔ مفسرین کرام کے مطابق قرآن مقدس کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 میں آپ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ایمان والی عورت تمہارے لیے حلال کی اگر وہ اپنی جان آپ کی نظر کرے، اگر آپ اسے نکاح میں بھی لانا چاہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس مومنہ عورت کو حلال فرما دیا جو مہر اور نکاح کی شرائط کے بغیر اپنی جان آپ کو ہبہ کر دے۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں۔ تاہم یہ حکم فقط آپ کے لیے مخصوص تھا، نہ کہ دیگر مسلمانوں کے لیے تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم وہی خاتون ہے جن کے بارے میں حضرت حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، اور اس بارے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو حضور پر ہبہ کر دیا تھا، اور میں کہتی تھی کیا کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ترجیل آیا نازل فرمائی تو میں حضور سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری فرمانے میں جلدی فرماتا ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث پاک بھی مروی ہے جو کہ مسلم شریف کا حصہ ہے۔ علامہ عینی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کے علاوہ اور بھی خواتین ہیں جنہوں نے خود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ ان میں دوسری فاطمہ بنت شریح ہیں جن کے مفصل حالات کتب سیر میں نہیں مل سکے، اس لیے ہم بھی ان کے غیر مستند حالات کی تفصیل یہاں بیان کرنے سے گریز کریں گے۔ اسی ضمن میں جن تیسری خاتون کا نام ملتا ہے ان کا نام ام شریک ہے۔ انہوں نے مکہ میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور قریشی عورتوں کو دعوت اسلام دیتی تھی۔ جب اہل مکہ کو ان کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو سخت تکالیف دینا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں، مجھے ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بھوکے پیاسے 3 دن ایسی جگہ رکھا گیا جہاں مجھے سخت ترین دھوپ میں باندھ دیا جاتا اور میرے لیے کھانا پینا بھی روک لیا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، اسی دوران ایک دن مجھ پر ایک ڈول ظاہر ہوا جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، مگر وہ فوراً ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد وہ ڈول پھر ظاہر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں پانی تھا۔ وہ میرے اتنا قریب ہوا کہ میں نے اس میں سے پانی پی لیا، جس کے بعد وہ دوبارہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی طرح وہ ڈول 2-3 بار مجھ پر ظاہر ہوا اور میں نے اس میں سے پانی پیا، حتیٰ کہ میں سیر ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے پانی اپنے کپڑوں اور جسم پر بھی انڈیل لیا۔ کفار اس دوران سو رہے تھے۔ جب وہ لوگ بیدار ہوئے تو کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے برتنوں یا مشکیزوں سے پانی پیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہے۔
جب لوگوں نے تمام واقعہ سنا تو کہنے لگے، اگر تو اپنے قول میں سچی ہے تو یقیناً تمہارا دین بھی سچا ہے اور ہمارے دین سے بہتر ہے۔ بس اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے مشکیزے دیکھے تو ان میں پانی جوں کا توں موجود تھا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اگر ہمارے مشکیزوں میں پانی موجود ہے تو پھر شریک نے پانی کہاں سے پی لیا اور اپنے کپڑوں اور جسم پر کیسے انڈیل لیا، جبکہ ہم نے اس کو مضبوطی سے باندھ رکھا ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اپنے مشکیزوں میں پانی موجود پایا تو حقانیت اسلام کے معترف ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگوں نے حضرت شریک کو رہا کیا تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور خود کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قبول فرمایا، اور منقول ہے کہ جب بعد میں آپ نے اس میں بڑائی دیکھی تو پھر طلاق دے دی تھی۔ خیال رہے کہ حضرت شریک کے نام اور قبیلے کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ سیرت نگاروں نے حضرت خیلہ بنت حکیم کا لقب ہی شریک بتایا ہے۔ وہ خواتین جنہوں نے خود کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کیا، ان میں ایک نام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا بھی آتا ہے۔ آپ عین شباب کے عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، لیکن حضور کے عقد میں تھوڑا عرصہ 2 یا 3 ماہ رہنے کے بعد وصال فرما گئی تھیں۔ امہات المومنین میں سے آپ ہی ہیں کہ جن کو المساکین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتی، ان پر صدقہ و خیرات کرتی تھیں، بہت زیادہ سخی، غریب پرور، مسکین نواز تھی اور محتاجوں کی خبر گیری فرماتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ المساکین کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل آپ عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں، جن کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی۔ بعض علماء نے آپ کے پہلے شوہر کا نام عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بھی لکھا ہے، جن کی شہادت غزوہ بدر میں ہو چکی تھی، جبکہ بعض علماء آپ کے پہلے شوہر کا نام طفیل بن حارث بھی بتاتے ہیں۔ آپ ہجرت کے 3 سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور ایک قول کے مطابق عقد کے 8 ماہ کے بعد 4 ہجری میں وفات پا گئی تھیں۔ واقدی کے ایک قول کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں تو آپ عین شباب کے عالم میں تھیں۔ مفسر و محدث حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی بیان کرتے ہیں کہ حضرت المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔